السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ایک کام ہم یہ کر لیں کہ ہم مسجد میں موجود ہیں، اعتکاف کی نیت کر لیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوة بعد نبوتی ولا رسالة بعد رسالتی ولا کتاب بعد کتابی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنة بعد سنتی ولا شریعة بعد شریعتی ولا صراط بعد صراطی، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ۔ آپ حضرات یہاں صبح سے جمع ہیں اور گوناگوں انداز میں آپ اکابر کو سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب کا صبح معاذرہ ہوا، اس کے بعد حضرت مفتی حذیفہ صاحب رحمۃ اللہ کو آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ شکیلیت کے عنوان سے اب اس وقت ہم جو یہاں موجود ہیں، ایک بہت ہی حساس فتنہ اس وقت پورے ہند و پاک بر و صغیر میں جتنی تیزی سے یہ فتنہ سرگرم عمل ہے، شاید اتنی تیزی سے کوئی فتنہ پھیل رہا۔ مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ لوگ شکیلی نہیں ہو رہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ لوگ پرویزی نہیں ہو رہے، بالکل انکار نہیں ہے، لیکن بہت تیزی سے لوگ جس فتنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں وہ فتنہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کا فتنہ۔ اصل میں اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیے، انجینئر محمد علی مرزا کا جو فتنہ ہے دو چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر۔ ایک تو کوئی بھی فتنہ آئے مارکیٹ میں، اس سے ہمیں نقصان کتنا پہنچ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ فتنہ کتنا تکلیف دہ ہے۔ کچھ فتنے مارکیٹ میں ایسے ہیں جو ضرر کے اعتبار سے تو بہت سخت ہیں، بہت پھیلے ہوئے، اور کچھ فتنے مارکیٹ میں ایسے ہیں، یعنی ہمارے معاشرے ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں کہ وہ فتنے بہت تو نہیں ہیں لیکن اتنے خطرناک فتنے ہیں کہ وہ ارتداد کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر ہم دیکھیں تو ضرر سے بڑا ہوا سب سے خطرناک فتنہ اس وقت کا انجینئر محمد علی مرزا کا فتنہ ہے، ضرر کے اعتبار سے، یعنی لوگ اس سے جو متاثر ہو رہے ہیں اور جس قدر لوگ اس کو سن رہے ہیں۔ آپ کو بہت سی جگہ شکیلی نہیں ملیں گے، آپ کو بہت سی جگہ قادیانی نہیں ملیں گے، لیکن اگر آپ کسی خطے، کسی محلے، کسی ایریے، کسی گاؤں، کسی قریے میں رہتے ہیں تو ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ مل جائے گا کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا کو اس نے سنا ہوگا، اور نہیں تو کسی نہ کسی تعلق سے وہ ان سے ربط ضبط میں ہوگا یا رابطہ ضابطہ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ عام طور پر یہ لوگ مل جاتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا اس پر ہم لوگ بھی غور کریں گے آج اسی مجلس میں انشاءاللہ۔ ایسا کیا ہے اس کے پاس جو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، فوراً اس کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں؟ ایسا وہ کیا پیش کرتا ہے؟ اصل یہ چیز سمجھنے کی ہے، وہ کیا چیز لاتا ہے مارکیٹ میں اور پھر ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔
یہ دیکھیے ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ سائیکالوجی کہتے ہیں، جس کو اردو میں نفسیات بولتے ہیں۔ آج کل دنیا میں جتنی بھی تعلیم گاہیں ہیں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں یا جتنے بھی ایسے ادارے ہیں کہ جہاں تعلیم دی جاتی ہے، وہاں اس بات پر بہت خاصا فوکس اس بات پر بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھیں، یعنی بچوں کی نفسیات کو سمجھیں۔ نفسیات کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ نفسیات کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو آسان ورڈنگ اس کی یوں ہوگی، ہم آسان لفظوں میں اس کو یوں کہتے ہیں: ہمارا رہن سہن، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہماری چال ڈھال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا غصہ، ہماری خوشی، ہماری محبت، یہ سب چیزیں کیسے ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ایک غصہ ایک انسان کے اندر کیسے آتا ہے، محبت کیسے جھلکتی ہے، آدمی کسی کی طرف کیسے اٹریکٹ ہوتا ہے، یعنی کس سے کیسے متاثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ہم کو کوئی چیز ہدیہ کریں، ہم آپ سے متاثر ہوئے، آپ نے ہم آپ سے لاکھ ناراض ہو، ہم آپ کی ہر جگہ برائی کرتے تھے، لیکن آپ نے جب ہماری دعوت کر دی نا تو ہم ہم سے خوش ہو جائیں۔ آپ کتنے بھی ہمارے، اسی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ اسلامی تعلیم، یعنی جو اسلامی تعلیم ہے وہ سائیکالوجی سے یعنی نفسیات سے بہت ہم آہنگ ہے، بہت ملی جلی ہے۔ تو اس زمانے میں جتنے بھی لوگ ایجوکیشن فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کا مطمح نظر، ان کا اصل نشانہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نفسیات کو سمجھیں کہ لوگ کیسے متاثر ہوتے ہیں۔ اب ایک بات، آپ ایک قانون ہے جس سے ہم لوگ بولتے ہیں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں وہ کانفلکٹ اوائیڈنس۔ یہ آواز کے لیے اس سے اس میں آواز لگائیے۔ ٹھیک ہے، آپ کا ساؤنڈ ہوگا تو اسی پہ ٹھیک۔ ایک چیز ہوتی ہے جو عام زندگی میں لوگ گزار رہے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں کانفلکٹ اوائیڈنس۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کن چیزوں کو بتایا جاتا ہے؟ یاد رکھیے، میں چاہوں تو وہ پوری چیز انگلش عبارت بھی ہے اور اردو میں ہی پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ ایک صاحب ہے جو گزرے جن کا نام ہے پال جارجس، انہوں نے انسانی نفسیات کے بارے میں جو بات لکھی، میں پہلے وہ سمجھاؤں گا، پھر انجینئر محمد علی مرزا کے فتنے کو سمجھاؤں گا، تب انشاءاللہ آسانی سمجھ میں آئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان تعلقات میں تنازعات سے بچنے کے رجحان پر بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوگ اکثر جذباتی دباؤ اور عدم اطمینان سے بچنے کے لیے اختلاف سے گریز کرتا ہے۔ خلاصہ، اب خلاصہ سمجھیے، خلاصہ یہ ہے، پال جارجس کہتے ہیں کانفلکٹ اوائیڈنس کے حوالے سے کہ انسان اصل میں اختلاف سے بچنا چاہتا ہے، وہ اختلاف میں بالکل بھی پڑنا نہیں چاہتا، یہ اندر کی اس کی آواز ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یار ہم فرقے میں نہ پڑیں، ہم فتنے میں نہ پڑیں، ہم اختلاف میں نہ پڑیں۔ آپ میں سے کون ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ آپس میں بھائیوں میں لڑائی ہو جائے، ہاتھ کر دو؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ اختلاف سے بچنے کی کوشش۔ کون ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پڑوس والے سے ہر وقت ہماری لڑائی ہوا کرے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، انسان بچنا چاہتا ہے اختلاف سے۔ اسی طریقے سے ایک اور اصطلاح بولی جاتی ہے، ایک اور وہ ٹرم ہے اس بارے میں، جسے کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسوننس، اس کو بولتے ہیں۔ یہ ایک صاحب ہے لیون فسٹنگر ان کا نام ہے، انہوں نے جو بات کہی میں وہ بات ہو آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ جب لوگوں کو مختلف اور متصادم خیالات کا سامنا ہوتا ہے، بہت توجہ سنیے گا، جب لوگوں کو مختلف اور متصادم خیالات کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ذہنی اضطراب محسوس کرتے ہیں۔ جب متصادم ہوتے ہیں، جب ٹکراتے ہیں، جب کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اضطراب محسوس کرتے ہیں، بے چینی محسوس کرتے ہیں، خوش نہیں ہوتے۔
ایک بات بتائیے، جب آدمی کسی چیز میں اضطراب محسوس کرے گا، جب آدمی کسی چیز میں دباؤ اپنے اوپر محسوس کرے گا تو اس چیز سے دور بھاگے گا یا اس کی طرف لپکے گا؟ جواب آپ کے دل میں بالکل قریب آ جائے گا نا؟ اچھا دور بھاگے گا، اس سے دور بھاگے گا۔ جب اختلاف ہوگا تو اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہیومن سائیکالوجی کی بات چل رہی ہے، انسانی نفسیات کیسے کام کرتی ہے۔ کہہ رہے ہیں اس لیے، اب اللہ بیان کریں، اس لیے لوگ اکثر ان موضوعات سے گریز کرتے ہیں جو ان کے خیالات کو چیلنج کریں تاکہ وہ اس ذہنی تنازع سے بچ سکیں۔ امید ہے کہ بات بہت حد تک اب کلیئر ہو گئی ہوگی۔ خلاصہ ان دونوں باتوں کا یہ ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا چونکہ ہمارے جو محمد علی مرزا صاحب ہیں ان کو یہ اپنا بابا مانتا ہے، اپنا بڑا مانتا ہے، اس لیے میں نے ان کا حوالہ دیا ہے، یہ بات ذہن میں رہے، ان کو بڑا مانتا ہے۔ اب ان لوگوں نے ہیومن سائیکالوجی یعنی انسانی نفسیات کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا، دو باتیں بتائی لے دے کر کے۔ نمبر ایک، انسان اختلاف سے بچنا چاہتا ہے۔ نمبر دو، جب متصادم ہو جاتے ہیں تو اس سے ہٹتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا اختلاف آپس میں نہ ہو۔ یہ انسان کی پوری بنیاد اس پر نربھر ہے، یہ ہمارے مائنڈ کا، یہ ہمارے ذہن کا ایک کھیل ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا جب مارکیٹ میں آیا تو اس نے ایک بات کہی، جو اس نے بات کہی ہے وہ اس کا ایک شعر ہے بڑا مشہور سا، نام بابی نام وہابی، نام بابی نام وہابی۔ اگلا شعر، اگلا کیا ہے؟ سو تو نہیں رہے کچھ لوگ ہیں؟ نام بابی نام وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ شعر اس کو یاد ہو گیا، نام بابی، ابھی سنیے کا مزہ آئے گا، نام بابی نام وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس نے کہا کہ ہم فرقہ واریت کی لعنت سے پاک گفتگو کرتے ہیں، فرقہ واریت کی لعنت سے پاک۔ اب دیکھیے اس نے کیسے سمجھایا۔ سب سے پہلے جو اس کا سمجھانے کا طریقہ ہے، اس نے کہا کہ دیوبندی فکر الگ ہے، بریلوی فکر الگ ہے، اہل حدیث فکر الگ ہے، شیعہ فکر الگ ہے، قادیانی فکر الگ ہے، یہ سارے گناتا چلا گیا۔ اور اس نے کہا کہ یہ سب ہے فرقہ، اور دونوں ایک دوسرے کے آپس میں متصادم ہیں۔ وہیں پہ آئیے، یہ آپس میں جب ایک دوسرے کے متصادم ہیں، اب جب کوئی ایسا بندہ یا کوئی یونیورسٹی یا کوئی کالج کا بندہ ہوگا، اب اس کے ذہن میں اسلامک معلومات، اسلامک نالجز نہیں ہوگی، تو وہ یہ سمجھے گا ہاں یار دیوبندی بریلوی کو کہہ رہے ہیں کافر، بریلوی دیوبندی کو کہہ رہے ہیں کافر، یہ پہاڑ لوگ میں بالکل شیعہ دیوبندی دیوبندی شیعہ فلاں 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 فلاں، یعنی آپس میں ایسا زبردست اختلاف دکھاتا ہے مارکیٹ میں، ایسا زبردست کہ سامنے والا الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہیومن سائیکالوجی یعنی انسانی نفسیات یہ کہتی ہے کہ جب بھی کبھی متصادم ہوتا ہے مسئلہ، جب بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ اس میں آگے بیچ میں پڑھنا چاہتا ہے یا ہٹنا چاہتا ہے؟ ہٹنا چاہتا ہے۔ اب انجینئر صاحب نے بہت سائیکولوجیکلی مارکیٹ میں آ کر کے یہ نعرہ لگایا، ہم فرقہ واریت کی لعنت سے پاک۔ اب جو سامنے والی ہماری آڈینس ہوتی ہے، جو سامعین ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے کہ ہاں اب کوئی مسیح موعود ہمارے سامنے آیا ہے جو یہ بات لے کر کے آیا جو فرقہ واریت کی لعنت سے پاک باتیں کرے گا۔ پہلے اس نے ہم لوگ کی لڑائی دکھائی کہ دیکھو آپس میں لڑائی جھگڑا ہے ان دونوں کا، ان کا سب لوگ مر رہے ہیں، اور دیکھو ہم اس میں سے نہیں ہیں، ہم نئے آئے مارکیٹ میں، ہم یہ نہیں کہتے، ہم بس کہتے ہیں بس سیدھے قرآن و سنت کو فالو کرو۔ ہمارا قضیہ سیدھا یہ ہے کہ سیدھے قرآن و سنت کو فالو کرو۔ اب بتائیے، ایک طرف یہ بٹھا دیا گیا کہ یہ آپس میں لڑنے والے لوگ ہیں، اور ایک طرف یہ بٹھایا گیا کہ ہم لڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو قرآن و سنت بتانے والے لوگ ہیں۔ اب آپ اپنے سچے دل سے بتائیے کہ لوگ کدھر جائیں گے؟ آپ خود بتائیے، ہمارے اوپر اعتماد مت کیجیے، آپ خود بتائیے کہ لوگ کدھر جانا پسند کریں گے۔ آدمی کہے گا یار قرآن و سنت کی بڑھیا بات بتا رہا،
اس سے شاندار کیا ہو سکتا ہے؟ یہی جھلوک نا. اب اس نے یہ پٹی مارکیٹ میں پڑھائی اور بہت بڑے شاندار طریقے سے پڑھائی. اس نے باقاعدہ، اس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں، کہ یہ کہتا ہے کہ ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں. پہلے اس شعر کی وضاحت کر لیتے ہیں ہم لوگ. نام بابی نام وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ایک بات یاد رکھیے، اس نے اپنا نام رکھا ہے مسلم علمی کتابی. کیا نام رکھا ہے؟ مسلم علمی کتابی. دلیل کیا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. دلیل میں پڑھتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اور دعویٰ کیا ہے؟ مسلم علمی کتابی. اچھا قرآن میں ہمیں یہ تو مل گیا کہ اپنا نام مسلمان رکھو، علمی کتابی ملا؟ نہیں ملا. علمی کتابی کہاں سے ایڈ ہوا؟ جب آپ ساری بات قرآن کی لے رہے ہیں تو آپ والا کام تو نہ کیجئے جو یہودی نے کیا تھا، آدھے کا اقرار ہے اور آدھے کا انکار ہے. آپ تو مسلمان تو رکھ لیا، علمی کتابی کہاں سے آ گیا؟ یہ سوال ہے میرا. علمی کتابی کہاں سے آیا؟ دوسری بات اسی حوالے سے، علمی کتابیں ہمیشہ یاد رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے آج تک امت نے شخصیات پر اعتبار کیا ہے. امت، آپ اس کو میں ایک مثال سمجھا رہا ہوں تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گی. آپ دیکھیے، آپ قرآن کھول لیجیے، سب سے پہلے آپ آئیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. قرآن کریم میں یہ نہیں کہا گیا اے اللہ آپ ہم کو اس راستے پر چلائیے جو آپ نے قرآن میں لکھا ہے، اے اللہ آپ ہمیں اس راستے پر چلائیے جو حدیث میں لکھا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حوالہ بھی دلوا رہے ہیں، تو رجال کا دلوا رہے ہیں، لوگوں کا دلوا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا. اب ایک بات اور سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں صحیفے موجود تھے، سب کچھ موجود تھا. جب قرآن آیا اور قرآن آنے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سارے صحابہ کو یہ اعلان کر سکتے تھے کہ دیکھو اب تمہارے سامنے اس فارم میں، یعنی حدیث کی فارم میں کتاب موجود ہے، اب تم اپنا سمجھ لیں. لیکن ایسا نہیں کرایا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کاز کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی وجہ یہ، اگر آپ دیکھتے چلے آئیں گے تو ہمیشہ رجال پر بھروسہ کروایا گیا ہے، ہمیشہ رجال کا حوالہ دیا جاتا رہا، رجال پر بھروسہ کروایا جاتا رہا. ایک بات یہاں پر ضروری طور پر آپ سمجھ لیجیے، یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی فرقے سے نہیں. کیا کہتے ہیں؟ کسی فرقے سے نہیں. ایک روایت آتی ہے ابو داؤد شریف میں، یہ یاد کر لیجیے سب لوگ. ابو داؤد شریف میں ایک روایت آتی ہے، بہت مشہور حدیث ہے، تو مختلف جگہ بھی آئی ہے. وہ روایت کیا ہے کہ پچھلی امتوں میں 72 ہوئے تھے، ہماری امت میں 73 ہوں گے. یہ بات سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے، آج تک سب نے سنا ہے. اب ذرا اس کے الفاظ بھی دیکھ لیں. ابو داؤد شریف ہے 4596، اس میں یہ روایت ہے واضح لفظوں میں کہ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، کہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. انجینئر محمد علی مرزا کا دعویٰ یہ ہے. اچھا ایک منٹ یہاں پر رک کر کے اس حدیث کی مزید وضاحت کے لیے ہم لوگ ذرا چلتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. امام غزالی مجربات غزالی میں ایک حدیث لے کر کے آئے اسی سے ریلیٹڈ، بڑی زبردست. انہوں نے ذکر کیا ہے ستفترق امتی علی 33 کیا ستفترق امتی علی 33 فرقة كلها هالكة واحدة منها ناجية. قيل يا رسول الله ومن الفرقة الناجية؟ قيل عليه السلام ما انا عليه واصحابي. یہاں پہ باقاعدہ فرقے کے لفظ استعمال فرمائے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس روایت میں بھی آپ کو مل جائے گا. اچھا کتنے فرقے ہوں گے یہ بتا دیجیے آپ لوگ، کتنے فرقے ہوں گے حضور کی امت میں؟ 73 میں سے کون سا جنت میں جائے گا؟ ایک جنت میں جائے گا. انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں،
اس مجلس میں اتنی بات تو طے ہو گئی کہ انجینئر محمد علی مرزا جنت میں تو نہیں جائے گا، باقی جہاں جائے وہ تو ہم بعد میں فیصلہ کریں گے، کیونکہ جنت میں کون جائے گا؟ فرقہ۔ انجینئر کیا نہیں ہے؟ انجینئر کیا نہیں ہے؟ فرقہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب انجینئر صاحب آپ ان کو سن لیجئے، ان کے ڈھیروں بیانات، ابھی شاید ہو سکتا ہم بھی سنائیں آپ کو، ان کے ڈھیروں بیانات آپ کو مل جائیں گے کہ وہ بڑا زور لگا دیتے ہیں اس بات پر کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں، ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، ہم ڈائریکٹ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ اس پر بھی دیکھتے ہیں ذرا۔ ایک بات اس کے تعلق سے یہ ذہن میں رکھیے گا، جو یہ کہتے ہیں مرزا صاحب جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی حق بیان کرنے والا نہیں تھا۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ بہت چھوٹا دعویٰ ہے، حالانکہ یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ پورے اسلام کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے کافی ہے، پورے اسلام کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے کہ میں آیا ہوں اب حق بیان کرنے، قرآن و سنت صحیح الاسناد احادیث کی روشنی بیان کرنا۔ دعوے اچھے ہوتے ہیں، بڑے چٹپٹے ہوتے ہیں، حالانکہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، بڑی واضح الفاظ میں ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تزال، مطلب نہیں ٹلے گی میری امت، یعنی برقرار رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ ایک قوم، ایک امت، ایک گروہ ایسا ہماری امت میں ہمیشہ رہے گا جو کیا کرے گا؟ جو حق کو بیان کرتا رہے گا۔ اگر ظاہرین کا ظاہری معنی لے تو ہو جائے گا حق کو ظاہر کرتا رہے گا۔ تو جب آپ ان سے یہ پوچھیں انجینئر محمد علی مرزا کے ماننے والوں سے، اس کی ویڈیو باقاعدہ دکھا کر کے کہ یہ بتائیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اب انجینئر آیا ہے، اب انجینئر نے بیان کرنا شروع کیا ہے حق بات کو، تو اس سے پہلے کون لوگ تھے مارکیٹ میں جو حق کو بیان کرتے تھے؟ اب اس کے جواب میں یہ پتہ کیا بات کہتے ہیں؟ یہ ایک بات بڑی عجیب سی کہتے ہیں ہوں گے، ہمیں نام نہیں معلوم، ہوں گے ہمیں، مطلب پوری امت میں اب تک کوئی ایسا بندہ انجینئر محمد علی مرزا اس سچویشن میں نہیں ہے کہ کسی بندے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ یہ بندہ حق کو ظاہر کرنے والا بندہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق کو ظاہر کرتا رہے گا، اس کو نقصان پہنچانے والے نقصان پہنچائیں گے، تب بھی کچھ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انجینئر صاحب آپ سے پہلے کون تھا؟ آپ سے پہلے کون تھا؟ ہے تو دکھائیے۔ ابھی ہم ان کی چیزیں بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے وہ اترنگی باتیں لاتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے، انجینئر محمد علی مرزا نے خاص طور پر اپنا کوئی فرقہ نہیں بنایا، یا آپ نے یہ کیا کہہ دیا فرقہ تو بنایا اس نے؟ ہاں، خاص طور پر اس نے اپنا کوئی فرقہ نہیں بنایا، سوائے اس کے کہ وہ اپنا مسلمان کہتا ہے بچہ فرقہ ہے، لیکن جیسے اور لوگوں نے بنایا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ماننے والے انجینئر محمد علی مرزا گویا کہ ایک فلائی اوور ہے۔ آپ دیکھیے انجینئر کے ماننے والے، اگر انجینئر کو کسی دیوبندی کو بہکانا ہو تو پتہ کیسے بات کرتا ہے، یا اگر انجینئر کو کسی ہمارے بریلوی بھائی کو بہکانا ہو تو الگ انداز ہے۔ جیسے اب اس کو بتائے گا اہل بیت اطہار کے بارے میں، بھائی کس کو حضرت علی سے محبت نہیں ہے، کس کو حضرت حسن حسین سے محبت نہیں ہے، اب ان کے بارے میں بات کرتا پھرے گا اور اتنی باتیں کرے گا کہ وہ ایک دم راسخ ہو جائیں گی باتیں۔ ہاں، اب آدمی، وہی میں نے کہا نا کہ اس طریقے سے گفتگو کرنا کہ سامنے والے کو یہ لگنے لگے کہ یہ ہمارا اپنا آدمی ہے، اور دوسری بات ہیومن سائیکالوجی کو سمجھ کر گفتگو کرنا کہ اس کو کیا زہر دینا ہے، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ اب اس کو اہل حدیث کو اپنے قریب کرنا کو تو پتہ کیا کرتا ہے، نہ جانے کتنے اہل حدیث ہیں جو ہم سے خود ملے ہیں، وہ اہل حدیث نہیں رہے، وہ انجینئر والے ہو گئے۔ ان کو کیا پٹی پڑھائے گا؟ ان کو پٹی پڑھائے گا رفع جین کی، ان کو پٹی پڑھائے گا فاتحہ خلف الامام کی، ان کو پٹی پڑھائے گا آمین بالجہر کی، ان کے مطلب کی پٹی، یعنی ہر ایک مطلب الگ الگ کوالٹی کے لوگ ہیں نا، تو الگ الگ کوالٹی کی پٹی رکھے ہو۔
اس ٹائپ کی کوالٹی کا ہے تو یہ دینا، اس ٹائپ کی کوالٹی کا ہے تو یہ دینا، اس ٹائپ کی کوالٹی کا ہے تو یہ دینا، اس ٹائپ کی کوالٹی کا ہے تو یہ دینا. الگ الگ کوالٹی کی پٹیاں ہیں اس کے پاس، ہر ایک کے الگ الگ پٹی باندھے گا. اسی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا ایک فلائی اوور بن کے رہ گئے جسے لوگ پل کہتے ہیں. اس سے گزرنے کے بعد بہت بڑی افراد ہے جو شیعت کی طرف گامزن ہو چکی ہے، بلکہ شیعہ ہو چکے ہیں لوگ. انجینئر کو سننے کے بعد لوگ شیعہ ہو گئے. اور یہ المیہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ ہمارے بریلوی بھائیوں کے ساتھ بھی ہے اور اہل حدیث کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ وہ ایسا اس کو سننے کی طرف چلتے ہیں کہ وہ جس ٹریک پر لے جاتا ہے وہ کہتے نہیں ہے کہ ساتھ میں جو ہے ہاتھ لے کے چلا وہ چھوڑ دیا، اب پتہ نہیں کہاں کبھی ادھر کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر ٹریک پر جا رہا، کوئی ادھر ٹریک پر جا رہا، کوئی ادھر ٹریک پر جا رہا. تو یہ سب کام کے طریقے ہیں کہ مطلب اس نے لوگوں کی سائیکالوجی سمجھ کر کے، لوگوں کی نفسیات سمجھ کر کے اپنے فتنے کو پھیلانا شروع کیا. اچھا ایک بات اس کی شیعت نوازی کے تعلق سے سمجھ لیجیے، ورنہ اس کا الگ سے باقاعدہ وہ پریزنٹیشن ہے شیعت کے تعلق سے، اس کی شیعت نوازی کیسی ہوتی. لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں کرتے ہیں، یہ شیعہ سے جب آپ اس سے بات کریں گے یا اس سے کوئی سوال کرے گا اس کی مجلس میں، جب کوئی سوال کرے گا کہ شیعہ فلاں ایسا کہتے ہیں، وہ ایسے کہتے ہیں، وہ شیعہ تو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، تو فوراً ایک دم جذبات میں آ کر کے ایک جملہ بولتا ہے، جذبات میں آ کر کے فوراً ایک بات کہے گا آپ یہ کہتے ہیں، آپ جا کر کے آپ شیعہ مسجد جائیے اور شیعہ مسجد میں جا کر کے وہاں کے علماء سے پوچھیے، اور وہاں کے علماء سے پوچھیے تو آپ کو وہاں کے علماء بتائیں گے شیعہ علماء کہ نہیں ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں. ایک پالیسی ہے. اب جب کوئی ہمارے متعلق مسئلہ اس سے سوال پوچھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جب ہم یہ کہیں کہ شیعہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، جب ہم یہ کہیں تو کہتا ہے نہیں جا کے پوچھو وہاں کے لوگوں سے، ان کے علماء سے پوچھو. اب ظاہر ہے ان کے تقیہ کا مسئلہ چلتا ہے، وہ تو کہی دیں گے نہیں. اب جب ہماری بات آتی ہے تو ہماری بات میں یہ نہیں کہتا ہے کہ جاؤ مسجد کے مولویوں سے پوچھو، دیوبندیوں دیوبند مکتبہ فکر سے کے مولویوں سے پوچھو، بلکہ کہتا ہے کہ دیکھو اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، اشرف علی رسول اللہ. ہمارے لیے پیمانہ اور شیعہ کے لیے پیمانہ اور، یہ دوہری پالیسی، یہ بہت شاطرانہ انداز میں کام کرتے ہیں. شیعہ کے متعلق سوال ہو تو آپ فوراً کہہ دو کہ ان کے مولویوں سے پوچھو، جب ہم سے متعلق سوال ہو تو آپ یہ نہ کہو کہ ان کے مولویوں سے پوچھو، بلکہ اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہے ان کی کتاب پڑھو. ہمارے متعلق رہنمائی کرے گا کتاب کی کہ کہیں ہم سمجھا نہ دیں دوسرے کو، اور ان کے متعلق رہنمائی کرے گا افراد کی طرف تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھا دیں. یہ شیعت نوازی نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہوشیاری چل نہیں پائے گی. بہت شاطر دماغ جسے کہتے ہیں، شاطرانہ چالیں، تلبیس، اس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. اب اس سلسلے میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، یہ جو بات کہتے ہیں یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے، یہ بات بہت اہم بات ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں علماء کی نہیں ماننی، بابوں کی تو ماننی ہی نہیں، یعنی ہم سب بابے ہیں، جتنے علماء ہیں اور جتنے اتقیاء گزرے اصفیاء گزرے وہ سب بابے ہیں اس کی نگاہ میں. تو بابے کے تعلق سے بڑی زبردست بات وہ کہتا ہے کہ بابے کے بارے میں تو قرآن میں آیا ماننا ہی نہیں. کہتا ہے کہ بابے کے بارے میں آیا ہے بڑا زبردست، کہتا ہے نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں، بابے کے شے کوئی نہیں. یہ اس کا ایک شعر ہے بڑا مشہور، نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں، بابے کے شے کوئی نہیں. مطلب یہ ہے کہ بابا جو ہوتے ہیں، بابا مطلب علماء، اتقیاء، اصفیاء، صالحین، یہ سب بابے ہیں اس کی ٹرم میں، اس کی اصطلاح میں. یہ شے کوئی نہیں، مطلب ان کو تو ماننا ہی نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. اور پھر اس کے بعد جو دھڑا دھڑ جو آیتیں پڑھتا چلا جاتا ہے. اب جیسے ہم نے بھی یہاں کوٹ کر رکھی ہے، جیسے وہ ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہے قالوا انا وجدنا آباءنا، وہی والی بات جو ہمارے یہاں غیر مقلدین حضرات کرتے چلے آ رہے ہیں، وہی والی گھسی پٹی وہ قرآن کی آیت انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی پر پایا تھا تو ہم بھی اسی پر ہیں. ایک بات. دوسری بات پڑھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. دوسری بات
تیسری بات قالوا وجدنا علیہ آباءنا لہا عابدین، اور ایک جگہ ہے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. اس طریقے کی جو قرآن کی آیتیں ہیں جن میں علماء یہود کا تذکرہ ہے یا ان جیسے لوگوں کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو کہتا ہے کہ دیکھو، مطلب ایک دم جوش میں آ کر کے تو کہتا ہے دیکھو بابت شے کوئی نہیں، ایک دم چلا کر کے بابت شے کوئی نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بابت شے کوئی نہیں. اب آپ سمجھیے انجینئر شے کوئی نہیں، اب سمجھ میں آئے گا کیسے انجینئر شے کوئی نہیں. یاد رکھیے اس بات کو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو بابوں کا تذکرہ کیا. کتنے بابوں کا؟ دو طرح کے، 2 kinds of باباز، یعنی 2 ٹائپ کے بابا ہیں مارکیٹ میں، 2 ٹائپ کے، یاد رکھیے گا. اور ان دونوں کو ڈیفائن جو کیا ہے قرآن نے بہت اچھے انداز میں کیا ہے. ایک تو بابے وہ ہو گئے جو انجینئر نے بتایا، انا وجدنا آباءنا والے، ٹھیک ہے. ایک تو بابے یہ ہو گئے. ایک بابے دوسرے ٹائپ کے ہیں. اب آ جائیے آپ وہاں، قرآن کریم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس کا کیا ترجمہ؟ ہمیں اس کا ترجمہ صحیح نہیں پتا، بتائیے آپ لوگ. اور ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے نام فرمایا. ترجمہ صحیح نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی اور ترجمہ کریں. ان بابوں کے راستے پر جن پر آپ نے نام فرمایا، یہ ترجمہ اس کا. غلط کرا کیا میں نے؟ ان بابوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا. اب وہ بابے کون ہیں؟ وہ بابے کون ہیں؟ خود قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. بابوں میں 2 ذات آ گئی، نمبر 1 نبی کی ذات، نمبر 2 امتی کی ذات. تو پتہ لگا کہ 2 kinds of بابا ہے ہمارے درمیان. ہمارے یہاں 2 طریقے کے بابا پائے جاتے ہیں. ایک بابا تو نبی ہوتا ہے جس کو قرآن نے کہا، اور ایک بابا وہ ہوتا ہے جو نبی نہیں ہوتا ہے، اس کی اتباع کا بھی حکم دیا گیا. اچھا ایک بات بتا دیے، آپ لوگ فجر میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4. ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں 17. ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ سوئے گا کوئی نہیں، کام سب کو ملے گا. ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 48. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 1 بار بابا کو منع کرو گے، 2 بار بابا کو منع کرو گے، 3 بار بابا کو منع کرو گے، 4 بار 5 بار بابا کو منع کرو گے، ہم تمہیں 48 مرتبہ کہلوائیں گے اے اللہ ان بابوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا. دن بھر میں 48 مرتبہ کہتے ہیں اے اللہ ان بابوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا. ہم یہاں دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ بابوں کے راستے پر چلائیے. دعا ہم اپنے آپ سے نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ منگوا رہے ہیں. 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 48 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہی کہو. اور اگر کوئی شخص بہت نمازی پرہیزگار اور تہجد گزار ہو تو اس کے تو 48 سے پھر زیادہ جتنے پڑھتا جائے گا اتنا بڑھتا جائے گا. اب بتائیے بابے تشہیر کوئی نہیں یا انجینئر تشہیر کوئی نہیں؟ یہ آپ بتائیں، مجھے نہیں بتانا ہے، یہ آپ کو بتانا ہے کہ بابے تشہیر کوئی نہیں یا انجینئر تشہیر کوئی نہیں. انجینئر تشہیر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں بار بار ہم سے کہ نہیں. اب دیکھیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. نبی کو اب یہاں سے ہٹائیے. صدیقین، شہداء، صالحین. صدیقین، شہداء، صالحین یہ کون لوگ؟ اچھا آپ سب کو ہٹا دیجیے. اگر آپ ان سب سے مراد بھی نبی لے لیں، سپوز دیٹ ان سب سے مراد بھی نبی لے لیں تو صالحین پہ آ جائیے. آپ کہیں نہ جائیے. صالحین کسے کہتے ہیں؟ وہ تو غیر نبی ہے، کہیں پر نہیں جا سکتے آپ، وہ تو غیر نبی ہے. اب غیر نبی کی اتباع بار بار اللہ کہے دعا میں مانگو، رات میں کھڑے ہو تب بھی مانگو،
صبح کھڑے ہو تب بھی مانگو، دوپہر میں کھڑے ہو تب بھی مانگو، ایوننگ شام میں ہو تب بھی مانگو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مانگو، اے اللہ ان بابوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہے انجینئر سے، دیکھیے آپ۔ اب ایک بات اور سمجھیے، اتنا ہی نہیں، بابوں کو منوا کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آگے کی آیت کیا ہے؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اس کے آگے ہاں ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ بابوں کو جو مان رہے ہو نا تم، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اتنا معمولی مسئلہ تھوڑی نا بابوں کو مان لینا، باقاعدہ اس کو اللہ کا ایک خاص قسم کا فضل قرار دیا جا رہا ہے جو تم بابوں کو مانے لے رہے ہو۔ بڑے آیتیں منہ لٹکائے، بابے تے شے کوئی نہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے قالوا انا وجدنا آباءنا، مانا بیوقوف بنایا مجمع کو۔ تو اس طریقے کے ٹائپ کی گمراہی، اس ٹائپ کی گمراہی ایسے لوگوں میں ڈالتے ہیں، اور یہ اتنی اپیلنگ ہوتی ہے، اتنی اپیلنگ ہوتی ہے کہ لوگ فوراً اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور فوراً ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس کو، فوراً مطلب مان لیتے ہیں اس بات کو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں ان کا یہ جواب بہت حد تک کافی بھی ہوگا۔ اچھا، ایک آیت اور پڑھ دیتے ہیں جہاں بابوں کو ماننا ہے، نبیوں کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف بابوں کی بات کریں گے آج صرف بابوں کی ہی بات ہوگی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابق کون تھے؟ نبی، نبی تھے یا امتی؟ مہاجر کون تھے؟ نبی۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اگر ہم نبی مان بھی لیں، ہے نہیں بات سمجھ لیجیے، مہاجر اور انصار دونوں نبی نہیں ہو سکتے، اب بات سمجھیے آپ، اگر ہم مان بھی لیں تب بھی والذین اتبعوہم میں کہاں جائیں؟ کچھ بھی مان لو، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر یہ بات کہہ رہے ہیں والذین اتبعوہم، کون؟ پہلے بابے سبقت کرنے والے، دوسرے بابے مہاجر بابے، اور کیا ہے؟ بالانصار والذین اتبعوہم، اور وہ بابے جو ان کو بھی مانے، بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ کتنی کلیئر بات ہے قرآن کریم نے بابوں کے تعلق سے کی ہے۔ قرآن حکم کر رہا ہے بابے کے اتباع کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بابے تے شے کوئی ہے۔ تو میرا خیال ہے اتنی بات کافی حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے تو ہم نے جب وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، وہ 7-8 سال سے انجینئر کو شاید سن رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بابوں کی اتباع کرنے کو منع فرمایا ہے، اور آپ لوگ جو ہے یہ سارے کام کرتے ہیں، یہ کہنے لگے صالحین کسے کہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہمیں کہتے ہیں، اور ہمارے گھر کے باہر ہی کھڑا تھا، ہم نے کہا ہمیں کہتے ہیں، کہ آپ کو کیسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا تم بتا دو کسے کہتے ہیں اگر ہم نہیں ہیں تو کہنے لگا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں ہیں۔ تو ہم نے کہا میری اتباع کر لو بھائی، جب ہم کو تم کہہ بھی نہیں سکتے ہو اور ہمارا انکار بھی نہیں کر رہے ہو، نہ اقرار کر رہے ہو۔ اب دیکھیں یہ کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ ایسے ٹائم پہ ایسا سوال کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی گھومے نہیں، فوراً اپنے اوپر لیتے ہیں ہم ہیں صالح، بتاؤ پریشانی کیا ہے تمہارا؟ صالحین کے اندر جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں بھائی، کیا ضروری؟ وہ فرائض کو ادا کرتا ہو، ٹھیک ہے، ساری چیزوں کو صحیح سے انجام دینے والا ہو، وہی تو صالح ہوتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارے اندر کون سی کمی نظر آئی؟ تم بتاؤ، ہم نے اس سے خود سوال کیا، تم نے ہمیں اتنا دیکھا، تمہیں ہمارے اندر کون سی کمی نظر آئی جو صالح کے اندر نہ ہو؟ یہ بتاؤ تم۔ تو کہنے لگا ویسے تو کوئی نظر نہیں آئی۔ تو ہم نے کہا ویسے مان لو پھر، جب ویسے نظر نہیں آئی تو بہرحال ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور ذرا سن لیجئے، یہاں پہ یہ سننے کی بات ہے جو بہت اہم ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کام کرتے ہیں، ان کے کچھ طریقہ واردات ہوتے ہیں، اس کو ذکر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1، ان کا کام یہ ہے کہ جو وہ ٹرینڈنگ موضوعات ہوتے ہیں نا، ٹرینڈنگ
جو مطلب خود چل رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، ان موضوعات پر بھی اپنی گفتگو ریکارڈ کراتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا، ان موضوعات پر بھی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جب کشائی حضرت فرما دے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو کوئی برننگ ٹاپک ہوتا ہے، یعنی جو کوئی بہت زیادہ بہت چل رہا ہوتا ہے جو ٹاپک، اس ٹاپک پر بیان کرنے میں ویورشپ بڑھتی ہے، لوگ سنتے ہیں زیادہ سے زیادہ. ابھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، ابھی آپ اس پر ویڈیو بنانا شروع کر دیجئے تو دیکھیے آپ کی ویورشپ بڑھنے لگے گی. ایک کام بڑے پیمانے پر یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو ٹرینڈنگ ٹاپک ہوتا ہے اس پر اپنی گفتگو ضرور ریکارڈ کراتا ہے. اور یہ مت سمجھیے گا کہ خالی اسی کے لیے، ہم لوگوں کے لیے بڑا زبردست عمل ہے، بہت سمجھنے والی بات نہیں. ابھی ہم آگے اور بتائیں گے کچھ باتیں. اور دوسری چیز اس کے اندر جو ہے وہ ایموشنل اٹیک کرتا ہے. ایموشنل اٹیک کیسے ہوتا ہے اس کو سن لیجئے. ایموشنل اٹیک کہتے ہیں، اب جیسے وہ سورہ وہ تکاثر کا ترجمہ پڑے گا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اب وہ اس کا ترجمہ پڑے گا اذا زلزلت الارض زلزالها، اب وہ ایک ردم میں پڑے گا. اور یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ مطلب بہت اپیلنگ ہوتی ہے دوسروں کے لیے، جو سامنے والا سن رہا ہوتا ہے. کیونکہ بھائی دیکھیے ایک بات بتا دیں آپ کو، اب یہ سب جتنے بھی اس ٹائپ کے وہ ترجمے ہیں وہ ہیں تھوڑے سے زبردست. اذا زلزلہ ہو گئی، اسی طریقے سے تکاثر ہو گئی، اسی طریقے سے آپ آتے جائیں، پھر ادھر حلقہ کا حدیث الغاشیہ پر ڈالیے. مطلب یہ سب صورتیں ہیں ہی تھوڑی اس ٹائپ کی. تو اب ایسی صورتوں کا انتخاب کر کے اس طریقے سے بیان کرنا کہ لوگ متاثر ہو، لوگ کھینچیں. حالانکہ وہ لوگ متاثر قرآن سے ہو رہے ہوتے ہیں، بات سمجھیے گا، وہ لوگ متاثر قرآن سے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کیونکہ وہ الفاظ اس کی ذات سے نکلے نا تو اس کی ذات سے بھی محبت ہو جاتی ہے. یہ اصل ہے، بہت بنیادی بات ہے یہ. اب یوں کرے گا، ابھی وہ حضرت ابو ذر غفاری کا سنائیں گے آپ کو، یوں رو رہا حضرت ابو ذر غفاری. اب کیا یار یہ سب بہانے بازی، یہ سب کھینچنے والی باتیں. وہی ہم اتنی دیر سمجھا رہے ہیں کہ ہیومن سائیکولوجی کو بالکل اچھے سے پڑھ کے آیا ہے کوئی، یا کوئی اس کے پیچھے بیکنگ کر رہا اتنی زبردست کہ لوگ کیسے کھینچیں گے تمہاری طرف. یہ ہے اصل چیز. اب وہ ان کے ترجمے پڑھ کے سنائے گا، بظاہر لگتا ہے کہ پھر آدمی پتہ کیا کرتا ہے، مان لیجیے کوئی آپ اسکرول کر رہے ہیں ویڈیو، کٹ 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 کٹ، اب اس کی کوئی رونے والی ویڈیو آ گئی، اب آپ نے اس کو دیکھ لیا، یار یہ بہت بڑھیا مانا، سبسکرائب بھی کرے، سبسکرپشن بریک جائے گا، ایک بار سبسکرائب کرا. اب یار انہیں کو سنے یار. آپ کو ایک بات بتا دیں، نوجوانوں میں ایک بات ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، وہ جب کوئی کام کرتے ہیں نا، اگر گناہ کرتے رہتے ہیں نا تو ان کے دل میں کثرت پیدا ہوتی ہے، یار بہت گناہ کریں گے، اب یار ہمیں صحیح راستے پر. یہ ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ، وہ چاہے عالم ہو یا نہ ہو. لیکن خاص طور پر اسکول کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جب آپ رہیں گے، ان سے گھلیں گے ملیں گے، بات کریں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل جائے گی. کیونکہ ہم خود ایک وہ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو خود بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ چیز پیدا ہوتی ہے ان کے اندر، یار بہت گناہ ہو گیا. اب ایک طرف ہی تو خیال کے بہت گناہ ہو گئے، اور ایک طرف جب زمین پوری طرح کھلا. اب جب اس نے سنا تو وہ پورا مطلب میچ کر جاتا ہے، اور میچ کرنے کے بعد پورا اترتا چلا جاتا ہے. مولانا صاحب کو سبسکرائب کرو، بھی نہیں کو سننا. اب وہ سنتے 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 وہاں بھی پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو نہیں پہنچنا چاہیے. یہ ایک بڑا سبب ہے دین پھیلنے کا. ایک تیسری بات، یہ ہمارا اپنے علماء سے شکوہ ہے، اس کی گفتگو کا انداز بالکل اسٹوڈنٹ کی طرح ہوتا ہے. اس پر ہم ایک بات ہمارے یہاں جمعیت کے ساتھی میں، جب وہ آ گیا تھا کورونا، جب کورونا آ گیا تھا تو ہم لوگوں نے اپنے یہاں ایک پروگرام رکھا تھا نیچرلزم کے اوپر. تو اس میں گفتگو ہماری رکھی تھی، یعنی فطرت کیا چیز ہے، فطرت کیا ہے. تو اس میں اتفاق ایسا ہوا تھا کہ کچھ بچے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بچے بھی تھے، اور کچھ بچے آپ کے جامعہ ملیہ کے بھی تھے، کچھ بچے کہیں اور کے بھی تھے. ان جگہوں کے بچے وہاں موجود تھے اور گفتگو ہماری ہوئی تھی. اچھا، جب ہم نے گفتگو کری، تھوڑا سا ان کے اعتبار سے گفتگو کری، ہم صرف تحدید نعمت کے طور پر ایک بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس وقت ہم نے گفتگو کری ہے اور گفتگو کرنے کے بعد ہم ہٹے ہیں،
واللہ بتا رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, آج تک میں نے یہ واقعہ نقل نہیں کیا, یہاں نقل کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے تاکہ آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھیے, یہ بہت اہم چیز ہے. باقاعدہ جامعہ ملیہ کے لڑکوں نے آ کر ہمارا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مولانا ہمیں جمعے کے بیان سمجھ میں نہیں آتے علماء کے, بہت مشکل گفتگو کر دیتے ہیں وہ, ان کی کنورسیشن کا جو انداز ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے, نہیں سمجھ میں آتا ہے. اب آپ تصور کہیں گے, وہ آپ کے لیے وہ لفظ تو باغیچہ اطفال ہے لیکن اس کے لیے پہاڑ ہے, آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ تصور نہیں سمجھے گا, وہ امیجنیشن سمجھے گا. تو اس لیے اسٹوڈنٹ کا طبقہ ہم سے بہت زیادہ دور ہے. یہ فالٹ ہے, یہ ہمیں ایگری کرنا پڑے گا, اس بات سے ماننا پڑے گا کہ ہم ان کی زبان نہیں بول پاتے. اسی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا نے بہت سارے لوگوں کو کنونس کر رکھا ہے. زیادہ تر اسٹوڈنٹ کا طبقہ جو کنونس ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا سے, اس کی بنیادی اور بیسک وجہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے تکلم کا, اس کے بات کرنے کا, اس کے کنورسیشن کرنے کا, اس کے چٹ چیٹ کرنے کا انداز بہت زیادہ ہے. وہ بالکل ایسے گفتگو کرتا ہے جیسے کسی مطلب آدمی, کوئی اسٹوڈنٹ ہو, کوئی کالج میں, کوئی یونیورسٹی پڑھ رہا. اس وجہ سے بھی لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اب ہمارا تصور اتنا گاڑا ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے وہ سمجھے کہ تصور کیا چیز ہوتی ہے. یہ بہرحال ہم لوگ آج سے طے کریں کہ انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اگر پیسہ نہیں بنا سکتے تو کم سے کم آسان تو بنائیں. اگر ہم اس لفظ کا جو آج کل چل رہا ہے مارکیٹ میں انگلش نہیں بول سکتے تو کم سے کم اس کا آسان ورژن جو ہو, آسان ورڈ جو ہو وہ ہم بول دیں. اب اپنی تقریروں میں یہاں سے طے کر کے جائیے گا کہ جب بھی ہم گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ ایسی گفتگو جو بہت سہل ہو, بہت آسان ہو, جب ہم بولے تو سمجھ جائے. ایسا ورڈ نہ ہو وہ جو کہ ہمارے لیے تو بہت ہلکا ہوتا ہے, وہ جو کہ وہ لفظ ہمارے لیے تو بہت ہلکا ہوتا ہے اور ہم اپنا بولتے چلے آتے ہیں, چونکہ ہم فلو میں ہوتے ہیں, ہماری تقریر چل رہی ہوتی ہے. جب ہماری تقریر چل رہی ہوتی ہے تو ہم تو اپنے ہی میں رہتے ہیں, تو وہ ہم کو بولتے چلے آتے ہیں اور ہم اس کا خیال بھی نہیں رکھتے. تو اس چیز کا خیال رکھیں گے. نمبر 5 پر جو انجینئر محمد علی مرزا کی جو اپیلنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ بات بات پر حوالے پڑھنا. بات بات پر حوالے پڑھنا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5666. انٹرنیشنل نمبر ابو داؤد انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6666 ایسے پڑے گا. اور اگلا جملہ بھی سن لیجیے, چاہے جتنا جھوٹ ہو وہ جملہ, لیکن اتنا کانفیڈنس کے ساتھ بندہ بولتا ہے کہ یہ چیز ہم لوگوں کو اس سے سیکھنی پڑے گی. بہت کانفیڈنس ہے, مطلب اس قدر جہالت کے باوجود اتنی کانفیڈنس سے گفتگو. اب انشاءاللہ دکھا رہے ہیں آپ کو, یہ آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں بات بلا دعویٰ ہے یا ٹھیک ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا چند رٹے رٹائے موضوعات جیسے آمین بالجار ہو گیا, اسی طریقے سے فلسفہ امام ہو گیا, اسی طریقے سے جو ملتے جلتے ٹاپکس ہیں ان میں چند روایات کو ایک دم رٹ لینا اور خطرناک طریقے سے پھر جب کوئی بات آئے تو یوں گردن اٹھا کر کے اور ایک فلو میں بول دینا. بخاری 6666 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اب یہ سامنے والے کو جو ہمارے سامنے اسٹوڈنٹ کا طبقہ بیٹھا ہوتا ہے وہ یہ تاثر پیدا کر دیتا ہے, ارے یار یہ جو یہ بات کہتا ہے قرآن و سنت سے کہتا ہے. اب یہ بات ان کے لیے اپیلنگ ہوتی ہے, لیکن یاد رکھیے بہت بلنڈر کرتا ہے, بہت جھوٹ بولتا ہے. یہ بات ذرا ہمیں آپ کو دیکھنی ہوگی. اچھا اب ذرا ایک دو چیزیں دیکھ لیں. اب توجہ ذرا ادھر مرکوز کریے آپ لوگ. لیکن انہوں نے ضدی وجہ سے اپنی بات دیا تو اللہ فرماتے ہیں خود انسان سے جو تعلیم چل رہی ہے اسی کو چلتے ہیں اس کو یہیں پہ روک دیجیے, بعد میں اپن میرے کو اس کو یہیں پہ روک دیجیے. اچھا تو ایک پریزنٹیشن تھا جو آپ لوگوں کو دکھانا تھا, وہ بڑا دلچسپ تھا, لیکن چونکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم اس بات کو یہیں روکتے ہیں
اور ہمیں جو دکھانے تھے وہ ہمیں انجینئر محمد علی مرزا نے ایک فلو میں بولے ہوئے 5 جھوٹ، ایک جملے میں حدیث نام لے کر ایک جملے میں باقاعدہ ہم نے اس کے، ان کا ایک دعویٰ ہے محمد علی مرزا صاحب کا، وہ بڑا مشہور سا دعویٰ، وہ یہ دعویٰ ہے کہ جو کوئی ہماری ویڈیو آپ کو بھیجتا ہے وہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن وہ میری پوری ویڈیو نہیں بھیج سکتا، لیکن ہم یہاں سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم انجینئر کے تعلق سے جتنی بات کہیں گے یا کہیں اور یہ جب آئندہ کہیں گے تو یاد رکھیے ہر چیز کا حوالہ انجینئر کی اصل ویڈیو، اور اتنا ہی نہیں، جو چیز انجینئر محمد علی مرزا کے چینل پر باقاعدہ وہ پڑی ہوئی وہیں سے نکال کر کے دیں گے، اور ہم یہ تک بتا دیں گے کہ کس ویڈیو میں یہ بات کہی ہے، کتنے نمبر پہ یہ بات کہی ہے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے ایک حدیث میں 3 جھوٹ بولے، ایک حدیث میں 4 جھوٹ بولے، ایک حدیث میں جھوٹ پلس گستاخی کی، یعنی یہ سب بہت ساری چیزیں ہیں۔ تقریباً جو ہمارے پاس سلائڈز تھی وہ 28-29 کے قریب تھی، اچھی خاصی تھی۔ اچھا ہوا مولانا عبداللہ صاحب نے روک دیا ورنہ اس میں کافی ٹائم لگ جاتا۔ تو بس ایک دو باتیں آپ سے کر کے آپ سے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ اتنی باتیں جو ہم لوگوں نے سنی، انجینئر کا سب سے پہلا جو اٹیک ہے وہ کس چیز پر ہے؟ انسانی نفسیات پر، جس کو میں نے وضاحت سے بیان کیا۔ اب اختصار کے ساتھ انہی باتوں کو دہرا لیتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کا جو اٹیک ہے اصل وہ کس پر ہے؟ انسانی نفسیات پر۔ انسانی نفسیات پر اس نے بہت توجہ سے اور بہت زبردست طریقے سے اس نے کیا چیزیں لانچ کی ہے اور کن چیزوں کو آپ کے سامنے لایا ہے، وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ دوسری چیز کہتا ہے کہ بابوں کو نہیں ماننا۔ اب بابوں کا جواب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ بابوں کا جواب کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ صرف، یاد رکھیے، وہ صرف حضرت امیر معاویہ یا حضرت مغیرہ بن شعبہ خالی یہ چند کیا کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں نہیں کہتا ہے، ہمارے بعض بڑوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ بعض تو کہتا ہے، حالانکہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے، وہ کسی نہ کسی اینگل سے سارے صحابہ کو کہنا چاہتا ہے۔ اب جو بندہ یہ کہہ دے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اصل خلیفہ نہیں ہے، اصل اور روحانی، یہ جملہ ہے پورا اس کا، اصل اور روحانی خلیفہ تو حضرت علی ہے، سیاسی طور پر حضرت ابو بکر کو بنا دیا گیا، یہ پوری شریعت کی ترجمانی ہے بھائی۔ حضرت عائشہ کو ظالم کہا اس نے، اور پوری روایت میں کہیں نہیں کہ حضرت عائشہ ظالم۔ اس طریقے کی بہت بڑی بڑی چیزیں وہ سارے صحابہ کرام کو، اور بعض وقت اہل بیت اطہار کو بڑھانے کی چکر میں حضرت عثمان جیسے صحابی کو بھی اس نے گرایا ہے، دکھاتے سب، لیکن جو کہ وقت نہیں ہے اتنا۔ اور یہ باتیں ساری ذہن میں رکھیے کہ انجینئر صرف کسی وہ پرٹیکولر صحابی کو نہیں کہتا ہے، یعنی بہت سارے صحابہ کرام کو وہ اپنا تعلق تشریح کا نشانہ بناتا ہے۔ اب اس سلسلے میں 2-3 جو کرنے کے کام ہے وہ سن لیجئے۔ ایک کرنے کا کام یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، الگ الگ گروپ بنا کر کے اس کے جوابات ریکارڈ کر کے خوب چلائیں۔ آپ کی حد جتنی ہو سکتی ہے آپ اتنا کام تو کریں، کیونکہ جو فتنہ جہاں سے آئے اس فتنے کو وہی ختم کرنا ہوگا۔ کیونکہ وہ بہت کتابیں تو لکھتا نہیں، وہ ساری باتیں اپنی زیادہ تر ویڈیو کی شکل میں کرتا ہے، آڈیو کی شکل میں کرتا ہے۔ اب آپ اس کا رد کیسے کریں گے؟ اب لوگ اس کو سن رہے ہیں، آپ رد کر رہے ہیں خالی ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر کے، تو کیسے حل ہوگا؟ تو ہمیں ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ جو علماء ہیں وہ باقاعدہ سیکھ کر اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں، گروپ باقاعدہ بنا کر کے۔ اور اب تو سب چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں، اس کی سخت ضرورت ہے موجودہ دور میں۔ نمبر 2، دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے علاقے کا جائزہ ضرور لیں، اپنے علاقے کا۔ اٹھنا ہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی خلیفہ والا اگر سلائڈ ہے تو دکھانے کے لیے دکھاتے ہیں، وہ تھوڑا سا دیکھ لیں، اگر جلدی سے ہو سکتا ہے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کا اصرار ہے جس بات پر، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والی سیاسی خلیفہ والی جو بات آئی ہے وہ ہم اپنی اس سلائیڈ میں ایڈ نہیں کر سکے ہیں، وہ ہمارے پاس مستقل ویڈیو کی شکل میں موجود ہے۔ جتنی سلائیڈز میں نے بنائی تھی اس میں وہ بات نہیں ہے، البتہ الگ سے ہمارے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، وہ ہم انشاءاللہ دکھا سکتے ہیں، یا ابھی تھوڑی دیر میں یہاں سے فارغ ہو کے آپ کو بھیج بھی دیں گے۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ اس بندے نے کسی نہ کسی طریقے سے صحابہ کرام کو کہنے کی الگ الگ انداز میں کوشش کی ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس نے کہا. اب یہ دیکھیے ایک بات اور سن لیجیے, بڑی زبردست بات جو اس نے کہی. کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد, یعنی آپ یوں کہہ لیں جب حضور اکرم زندہ تھے اور زندہ ہونے کے بعد جب وہ پیش آئی حدیبیہ, تو اس کے بعد جتنے لوگ ایمان لائے اس وقت حضرت خالد کا ایمان لانا ایسا تھا گویا کہ عیاشی کرنا تھا. یہ سلائڈ اگر موجود ہے کیا تو دکھا دیں, یہ سامنے موجود ہے, دکھا دیں. چلیے بھائی دیکھ لیجیے آپ لوگ. 6489 صحیح مسلم. ابو حامد اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑائی ہوئی. خالد بن ولید نے حضرت ابو حامد کو اٹھا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام میرا فرمایا سلام میرا فرمایا میرے صحابہ کو اٹھا دو. خالد صاحب کو خالد سے ابھی اس وقت جب اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا عیاشی, اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا عیاشی, اور نہ قبول کرنا اسلام کا اچھا ہوا اگر ضرورت ہے بیچ اور عبد الرحمن بن عوف کو مارے کہیں بھی کی ضرورت ہے. فرمایا تم کیا خدتم, فرمایا تم کیا خدتم اور آگے. یہ جو انہوں نے روایت پیش کری ہے وہ روایت بھی دیکھ لیجئے. 6488 یہ روایت بڑی بڑی آئی, آپ خود پڑھ سکتے ہیں, عربی بھی موجود ہے اور اردو بھی موجود ہے. اور خالد تم جلال میں آئے جب کہاں موجود ہے دیکھیے, آپ لوگ خود اس میں دیکھ سکتے ہیں. اور اپنی طرف سے الفاظ کو ایڈ کرنے ماہر آدمی بڑی زبردست ایڈ کرتا ہے, اور ایسا تاثر دیتا ہے کہ سننے والے کے دل میں صحابہ کرام کے دل میں تھوڑا تھوڑا وہ تزلزل پیدا ہو ہی جاتا ہے. اب سوچیے آپ کتنے لوگ ایمان لائے اس وقت. ایمان لانے کا مطلب تھا عیاشی کرنا. آپ سوچ نہیں سکتے, بالکل بنیاد ہلا کر رکھ دیتے ہیں سب جملے, اس طریقے کے جملے صحابہ کرام کے بارے میں. اس روایت انہوں نے 3 جھوٹ بولے, لیکن یہ دیکھ لیجیے ان کا ذرا ایک اور دن میری بات ختم ہو رہی ہے. یہ جو میں بتا رہا تھا ایموشنل کرنا لوگوں کو, یہ دیکھیے اب یہاں سن پوچھیں اور تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا, تو یہاں سے چلا جائے. یہ جملے ہیں آخری کے, سن لیجیے غور سے آپ لوگ. اس ویڈیو میں 2 جھوٹ بولے اور پلس گستاخی کی ہے. یہ دیکھیے وہ حدیث عربی عبارت بھی لگا دی ہے اور اردو بھی موجود ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ یہ جو الفاظ انہوں نے استعمال فرمائے ہیں اس پوری ویڈیو میں کہیں پر بھی نہیں. کس طریقے سے وہ طعن و تشریح کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور بتائیں گے روایت, بتائیں گے حدیث, بولیں گے حدیث, باقاعدہ حدیث نمبر بتائیں گے, اور ایسے الفاظ ایڈ کریں گے جان بوجھ کر کے کہ جس میں صحابہ سے وہ کسی نہ کسی قسم کا وہ تکبر ضرور پیدا کر دیں. یہ سب ہیومن سائیکالوجی کے ساتھ جو میں نے بتایا تھا شروع میں آپ سے, جو میں نے گفتگو کی تھی. خیر, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس فتنے سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خاص طور پر توجہ کریں اس فتنے کے تعلق سے. وہ 3 باتیں میری ہیں. نمبر 1, سوشل میڈیا کے ذریعے
ویڈیوز ریکارڈ کروائیں. نمبر 2 اپنے علاقے کا جائزہ لیں. نمبر 3 کوشش کی جائے کہ انجینئر کی وہ ویڈیوز ضرور سامنے لائی جائیں جس میں اس نے کلاکاری کر رکھی ہے. جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں نافع بنائے, سب کے حق میں نافع بنائے. ٹھیک ہے, السلام علیکم.